علامہ حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان امام حسین علی مقام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ذات، غریب نواز سے جن کا بڑا گہرا تعلق، حضور غوث پاک سے جن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ حضرت تشریف لانا، انشاءاللہ تقریر تو ہوگی، لیکن مدرسہ اہل سنت رضائے مصطفیٰ نعرہ لگائیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آگے بڑھ کر بیٹھ جائیے، آگے بیٹھ۔ سبحان اللہ۔ دستار کرا دیں، دستار کو پڑھوا دیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مدینہ کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، عزیزوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ممبر شریف پر بڑے بڑے عظیم ترین علماء جلوہ گر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سے لے کر کے اس طرف میرے پیچھے یہاں تک قاری مولانا محمد فرقان صاحب تک، جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطباء جلوہ گر ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور مجھے آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے بٹھایا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر بخدا میں ہرگز ایسا نہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی طرف لوگوں کی نظریں بھی نہیں جاتی ہوں، کرسی کی آڑ میں ہوں، پیچھے ہوں، ایک طرف ہوں، دائیں بائیں۔ جو مائک پر آتا ہے یا کرسی پہ بیٹھتا، لوگ اسے ہی دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ یہ لوگ حقیقت میں بالکل اصلی اور ایک دم ریئل کام کرتے ہیں، کم تنخواہ میں۔
ہم تقریریں کرتے ہیں اور علماء بھی کرتے ہیں. اب اس مدرسے میں جو مدرسہ ہے قاری محمد فرقان صاحب، یہ جو دوسرے مدرس پڑھا رہے ہیں، مجھے ان کے نام یاد نہیں، انہوں نے اسٹیجوں پہ جا کر کے تقریریں نہیں کی ہوں گی یا گئے بھی ہوں گے، اللہ بہتر جانے، مگر پڑھانے والا اسٹاف 1 سال اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے تمہارے بچوں میں رہے. تمہارے بچوں سے مراد مدرسے کے بچوں میں رہے. ان کے گھر بھی شادیاں، پروگرام، ان کے رشتہ داروں میں بیوی کے بھی اور بہن بھانجیاں، بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. سارے نفس کو مارنے کے بعد جو رزلٹ آیا ہے، وہ رزلٹ آپ کے سامنے 3 بچے جو حافظ قرآن ہوئے، یہ ان کی شکل میں ہے. میرے کہنے سے ایک مرتبہ آپ اپنے ایک بچے کو ایک سورت یاد کرانا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا قرآن یاد کرانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس پہ بھی کبھی کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، غصہ ہونا بھی پڑتا ہے، ناراض ہونا بھی، کبھی پیار بھی کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا کھانا کھایا نہیں کھایا، کھانا کیوں کھا رہا ہو، پڑھنے بیٹھو، یہ بھی سب کرنا پڑتا ہے. مگر ان اسٹاف، یہ جتنے بھی پڑھانے والے، ان سے تمہارا کوئی زمینی جھگڑا نہیں. تم نے ان کی زمین نہیں مار لی ہے جو تمہارے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. تم نے کچھ روپیے پیسے نہیں چھین لیے جو بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ تمہارے دشمن نہیں، ہمدرد ہیں. صحیح معنوں میں یہی ہمدرد ہے. لکڑی کو چھانٹ کر کے تب کرسی بنائی جاتی ہے. یہ ایک ہیرا بنا رہے ہیں ان کو تراش کر کے. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں مکمل حافظ قرآن ہوتا ہے. ایک ایک رکوع کو کتنی کتنی مرتبہ انہوں نے سنا، بار بار اس کو، کبھی سبق کے ساتھ، کبھی سبق کے پارے کے ساتھ، کبھی دوپہر کے پچھلے کے ساتھ، بڑی مشکل سے جا کر کے حافظ قرآن. تو یہ بچے حافظ قرآن، 3 بچے حافظ قرآن ہوئے. مگر معاف کرنا، میں تھوڑا صاف بول دیتا ہوں، ہمیں تو ایک رات میں آپ لوگ یا مجھ جیسے کوئی اور مولانا ہو، ایک رات میں اتنے دے دو گے، مگر مدرس کو بیچارے کو پورے مہینے میں اتنے نہیں ملتے ہیں. ایمانداری کی بات ہے یہ. لیکن رزلٹ ان سے ہی ہے. رزلٹ کن سے بولو؟ ان سے ہی ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری فصل. ایک دن ہمارے بھی جتنے یہ ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، ایک دن ان کا بھی ایسے ہی تھا. بیچارے شرما رہے تھے، ڈر رہے تھے، صافہ بنوا رہے تھے. اب معلوم ہے ان میں کون مفتی بنے، کون مقرر بنے، کون ناظم بنے، کون کیا بنے. تمہارا 1 روپیہ بھی لگا، لوگ آ رہے ہیں دے دے کر کے جا رہے ہیں، 1 روپیہ بھی لگا، 1 پیسہ بھی لگا نا تمہارا، اور یہ جہاں جہاں پڑھیں گے، جہاں جہاں جائیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، مگر تم قبر میں ہوگے تو تمہیں بھی قبر میں ثواب پہنچے گا. دنیا میں لوگ مکان بلڈنگ بناتے، اچھی بات ہے، حلال کماؤ، کھاؤ، خوب روپیہ پیسہ کماؤ، تمہارے مکان اچھے ہوں، گاڑی گھوڑے ہوں، مگر حرام کا ایک لقمہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے لیے کرو، اچھی بات ہے، مگر آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جاؤ، قبر میں تمہاری اولاد فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، مدرسے کے جتنے بچے حافظ قرآن تمہارے روپیے پیسے سے ہوئے، جہاں جہاں پھر ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے تمہارے یہاں ثواب جاری رہے، ثواب جاریہ رہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ کوئی اگر برے کام کی بنیاد ڈال دیتا، برے کام کی، تو عذاب اس کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے. جب تک لوگ برا کام کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تب تک فرشتے سے کوٹتے رہتے ہیں. ہماری تقریروں میں یہی تو ہے، بعض پیر اتنے غلط کام کر جاتا ہے، الٹے سیدھے رسمیں ڈال دیتا ہے. اب رسمیں پڑ رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، سمجھے؟ ان کے مزاروں پہ لیڈیز قوال، جینٹس قوال، مقابلے ہو رہے ہیں، وہ بھی سنا کرتا تھا. وہ زمین کے اوپر چادر پہ چادر چڑھ رہی ہے اور زمین کے اندر گرج پہ گرج چل رہا ہے. اتنا مارا جا رہا ہے، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یار، ہاں ابھی ہو جائے گا، بہت پیارا. اتنے لوگ ہیں نا، یہ اتنے،
آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے سچے ایسے بیٹھے، میں چمک دھمک کر کے کپڑے پہن کے تمہارے سامنے بیٹھ گئے، لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ شاید یہی قابل ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کون ایسا ہو جو راتوں کو سورہ نوح پڑھ پڑھ کے روتا ہو۔ حدیث مجھے یاد آ رہی، مفہوم بیان کرتا ہوں، بیٹا اب تم جلدی بیٹھ جاؤ، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے جنت کی بہاروں کی باتیں چل پڑی۔ توجہ نا آپ لوگوں کی، جنت کی بہاروں کی باتیں صحابہ مچل رہے تھے، جیسے تم مٹھائی کا نام سن کے مچلتے ہو، زبان چٹپٹاتے ہو، صحابہ جنت کی باتیں سن کر کے مچل رہے تھے۔ میرے نبی مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اب ارشاد فرمانے لگے، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اگر اجازت ہو تو تمہیں آج چلتا پھرتا جنتی کا دیدار کرا دوں۔ اب لوگ اپنے اپنے ذہن سے سوچنے لگے، کہہ تو دیا آقا دیدار کرا دو، مگر سوچنے لگے یہ جو آگے بیٹھے نا یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا، یہی ہوں گے، جیسے مجھے سمجھ رہے ہو تم لوگ، سمجھے؟ اپنے اپنے قیاس کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے سمجھا یار یہ جو آگے بیٹھے نا یہ پوری رات قرآن شریف مسجد میں پڑھتے رہتے، انہی کا نمبر آئے گا۔ کوئی سوچ رہا کہ یہ حضور کی خدمت بھی کرتے، حضور کے ساتھ جنگ میں بھی رہتے، دن سے روزہ بھی رہتے، رات بھر نوافل پڑھتے، انہی کا نمبر آئے گا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے یہ بہت بڑے عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ سوچتے نہیں سوچتے لوگ؟ مگر ذرا سنو آمنہ کے لال نے کیا سبق دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا چلو چلتا پھرتا تمہیں جنتی کا دیدار کرا دوں، صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائے جنتی کا دیدار کرا دے۔ میرے نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ان میں سے کسی کو نہیں کہا۔ نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آتا ہے، جو ابھی آ رہا اب سے دیکھ لو، جو پہلے آ جائے دیدار کر لو، چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں بہت بڑے مفتی صاحب آ رہے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب، آج کے دور کے ذہن کے اعتبار سے جملے بول رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت، مگر تمام لوگوں نے جب پلٹ کے دیکھا بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے متقی پر، حالانکہ وہ لوگ بھی جنتی تھے، مگر اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اور اللہ اگر ہمیں عزت دے دے، انہیں عزت دے دے تو ہم پھر اتنے متکبر ہو جاتے کسی کو اب سلام ہی نہیں کرتے، یار یہ پتہ ہی نہیں کہ یہی ہمارا بھائی اصلی کام کر رہا ہے نہیں مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب؟ لیکن ذرا سنو، میرے نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا دیدار کر لو، جنتی کا دیدار ہے۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے، بھولے بالے سیدھے سادے کپڑے سکڑے ہوئے چچا میاں آ رہے تھے، چچا میاں آ رہے تھے، بھولے بالے سیدھے سادے کپڑے بھی سکڑے ہوئے۔ آج تو بچے بھی بغیر پریس کے پہننا ہی پسند نہیں کرتے، اس وقت پریس بنی نہیں تھی، بھولے بھالے سیدھے سادے، اور ان کی داڑھی ایسی تھی تازہ جیسے ابھی وضو بنا کے آئے۔ انہیں پتہ نہیں ہے میرے بارے میں ذکر ہو رہا، میرا چرچا چل رہا، انہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ صحابہ مڑ کے دیکھ رہے کہ دل میں سوچنے لگے یار ان سے زیادہ پڑھے لکھے یہاں پہ، ان سے زیادہ جنگیں کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ نبی کے ساتھ میں رہنے والے یہاں ہیں، ان سے زیادہ متقی پرہیزگار، یا ان کا نمبر کیوں آ گیا؟ ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے، ان کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، ان کے اندر نبی نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی؟ اور نبی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے۔ چلو نبی نے فرما دیا تو حق ہے، وہ بھی سیدھے آئے،
اور آ کے بوسہ دیا اپنے انداز میں اور بیٹھ گئے ایک طرف. انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, اتنے بھولے تھے بیچارے سیدھے. اب بیٹھیں, اب لوگ کبھی نبی کو دیکھیں, کبھی اسے سیدھے بھولے والے چچا کو دیکھیں. یار کچھ تو دل میں سوچ رہے ہوں گے ان چچا کی فری میں لگ گئی. جیسے تم لوگ کہتے ہو نا, اگر امام صاحب حافظ صاحب جب رمضان میں تراویح پڑھا دیتے ہیں نا, تو کچھ لوگ زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, صبح کہتے ہیں امام صاحب رات کتنے مار دیے. صبح کو کہیں گے رات تو امام صاحب مزہ آ گیا تمہیں, قاری فرقان صاحب کتنے مار دیے. امام کا کرتا اگر اچھا دیکھ لیا تو کہیں گے امام صاحب کرتا کہاں سے مار دیا. ایک بات تو بتاؤ, یہ امام ہے یا اگروادی ہے؟ اپنی زبان تو سنبھالنا چاہیے نا. مارنے کا مطلب کیا ہے یار؟ مارنے کا مطلب, مگر یہ بھی ان کی نیت بری نہیں ہے, زبان بھلے غلط ہے. آپ ذرا سنو, دلی دل میں وہ کہہ رہے ہیں یار چچا میاں کی فری میں لگ گئی, چچا میاں کی لگ گئی. وہ بھی بیٹھے ہوئے سنتے رہے, بیان چلتا رہا. ایک دن گزر گیا, جب دوسرے دن نمبر آیا, میرے نبی بیان کرنے لگے. صحابہ نے سوچا آج اور جنت لوٹیں گے نبی سے, آج اور جنت حاصل کریں گے نبی سے. اللہ اللہ نبی ارشاد فرما رہے تھے, بیان کر رہے تھے. کچھ صحابہ عرض کرنے لگے آقا آقا, سونے آقا, پیارے آقا, پوری دنیا سے نرالے آقا, کیسے آقا؟ بریلی کے امام بولے, جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات. کہیے یا رسول اللہ, جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ جس سے جہاں جو چاہے کام لے لے. اب یہ شرافت بھائی یہاں کے رہنے والے تھوڑی ہیں, ان کا گاؤں حسن پور ادھر کے رہنے والے ہیں, مگر یہاں ایک مدرسے کی صدارت کا کام انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے کہاں جو کام لے لے. اب ذرا سنو, کہنے لگے سونے آقا, پیارے آقا, ذرا اتنا بتا دو, آج بھی کسی جنتی کا دیدار کرا دو. اللہ اللہ, میرے نبی مسکرا دیے, میرے نبی پیار میں آ گئے. ذرا توجہ سے سنو, میرے نبی پیار میں آ گئے اور نبی درادر دیکھنے لگے. ادھر دیکھے, سوچا ان کا نمبر آئے گا, ان کا نمبر آئے گا, ان کا نمبر آئے گا. لیکن میرے نبی نے دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا, اگر جنتی کا دیدار کرنا ہے تو دروازے کو دیکھو, جو آ رہا ہے وہی جنتی دیدار. اب نوٹ دینے کے لیے مت اٹھیو, اب میری سن لو, مجھے ڈسٹرب مت کرو. بعد میں مصافحہ کر لیو, اور اگر نہیں دے پاؤ تو فجر کی نماز پڑھنے جاؤ, مسجد کی گلک میں ڈال دیو. اور اگر گلک نہیں ہو تو امام صاحب سے مصافحہ کر لیو. مگر ہمارے یہاں میں کہہ گیا فجر کی نماز, توبہ توبہ, جلسے میں اتنے نعرے لگائیں گے کہ نعرے تکبیر, کپڑے پھاڑ لیں گے, مگر نماز نہیں پڑھے گا. جنت اپنے ابا کی ہے, جنت اپنے ابا کی. اور نماز میں اتنا بڑا سنیچر ہے حضرت, 8ویں دن نہاتا, بعض تو 8ویں دن. ویسے روزانہ شیمپو نے فیس واش, اس سے روزانہ منہ دھوئے گا. توجہ رکھو, تاکہ بات میں جس موڑ پہ لانا جا رہا ہوں نا وہ سن لو, میرا یہی نذرانہ وصول ہو جائے گا. بار بار مجھے دینے آؤ گے تو میں بھی ڈسٹرب ہوں گا, آپ لوگ بھی سن نہیں پاؤ گے. اب کوئی اٹھے گا نہیں, ٹھیک ہے. اللہ اللہ, میرے نبی نے دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا, مسجد کے دروازے کو دیکھو. دیکھا تو دوسرے دن پھر وہی چچا میاں آ رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہ چچا ہے مشین ہے.
اب چچا میاں آ رہے ہیں مگر صحابی رسول تھے. اب تو پکی دل میں بات آ گئی صحابہ کے ان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے. اب دوسرا دن بھی گزر گیا, وہ آئے اور آ کر کے بوسہ دیا اور ایک طرف بیٹھ گئے. اب تم میں سے کیا پتا ان کے اندر کس کس کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے. تم تو میرا جبہ ہی دیکھ رہے ہو, یہ چمکتی ہوئی بیل دیکھ رہے ہو, یہی تو دیکھ رہے ہو, مگر ان کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی. اب ذرا سنو, دوسرا دن ہو گیا. اب جب تیسرا دن آیا صحابہ پھر عرض کرنے لگے آقا آ جاؤ اور جنت کی بہاریں بیان کر دو, بتا دو کون جنتی ہے, دیدار کرا دو. آج تو لوگ اچک اچک کے دیکھنے لگے کاش میرا نمبر آ جائے, میرا نمبر آ جائے, میرا نمبر آ جائے. مگر میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آنکھوں کو بند کیا, تھوڑی دیر میں کھولی اور کہنے لگے مسجد کو دروازے کو دیکھو, جو آ رہا ہے دیدار کر لو, جنتی کا دیدار ہوگا. لوگوں نے مڑ کے دیکھا آج کون ہے, تو تیسرے دن بھی وہی چچا تھے. اور یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, میری طرف کی بات نہیں, سمجھ رہے ہیں میری بات. تیسرے دن بھی وہی چچا. اب تو پکی ہو گئی بات, کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے ان کے اندر. جب محفل برخاست ہو گئی ایک جوان صحابی کھڑے ہوئے, ایک جوان صحابی, اور جب جا رہے تھے تو چچا سے ملے, السلام علیکم چچا. مطلب نیکیوں کا مطلب رکھو. ہم لوگ دولت کا مطلب رکھتے ہیں, نیکیوں. وہ صحابی پہنچے کہنے لگے السلام علیکم چچا. بولے وعلیکم السلام بیٹا. بولے چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا میرے ساتھ؟ کہا جی میں آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے سوچا نا کہ میں چچا کی وہ ادا پکڑوں گا کہ کوالٹی کیا ہے ان کے اندر, ان کے اندر کون سی ایسی بات ہے. بڑے بڑے صحابی یہاں موجود, جنگ کرنے والے, روزہ رکھنے والے, قرآن پڑھنے والے, راتوں رات مسجد میں رہنے والے, جن کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا, وہ بھی وہیں پہ موجود تھے. مگر چچا کا نمبر کیوں آیا؟ ان کے اندر کون سی کوالٹی ہے؟ کہنے لگے چچا میں تمہارے ساتھ رہوں گا. چچا بولے بیٹا کیا کرو گے, بھوکے پیاسے رہو گے, میں غریب ہوں, ٹوٹی پوٹی چٹائی پہ سونا پڑے گا. بولے سب منظور ہے. بولے ٹھیک ہے رہ لو. اب میں نے ان چچا کے بارے میں جب پڑھا تو معلوم ہے ان کا کام کیا تھا. مدینے میں جو لوگ کھجور کھاتے تھے نا, گٹھری پھینک دیا کرتے تھے, تو وہ چچا کے پاس ایک تھیلا تھا, وہ گٹھری بینا کرتے تھے اور اس میں جمع کرتے تھے, اور جب اکٹھی ہو جاتی تھی تو میدان میں سکھاتے تھے, اور سکھانے کے بعد وہ بازار میں بیچتے تھے. لوگ اسے چولہا وغیرہ ایندھن کی جگہ لیا کرتے تھے. جتنا کا وہ بکتا تھا شام کو کھانا خریدتے تھے اور اپنا کھاتے تھے, 2 لقمے کم, اور باقی سارا غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے. مگر صحابہ حضرت عاصم نے, صحابی رسول حضرت عاصم نے جب دیکھا تو سمجھ گئے یہ بھی ادا نہیں ہے, ان سے بڑے سخی اور بھی موجود ہیں. کوئی اور ہی کوالٹی ہے, کوئی اور ہی, ان سے بڑے سخی اور بھی ہیں, کوئی اور کوالٹی. اب وہ بھی دن بھر کھجورے بیننے, حضرت عاصم وہ بھی دن بھر کھجورے بینے, اور کھجورے بینتے بینتے شام جب ہو گئی, کہا بیٹا کھا لیا, بانٹ دیا. کہا جی چچا. کہا بیٹا تمہاری چٹائی وہ ہے, میری چٹائی ہے, عشاء کی نماز پڑھ لی, سو جاؤ, انشاءاللہ فجر میں آنکھ کھلے گی, نماز پڑھیں گے. وہ صحابی رسول کہنے لگے ہاں چچا جلدی سوؤں گا نہیں, اور اگر میں سو گیا تم کچھ پڑھنے لگے تو. جس وجہ سے رہ رہا ہوں میں وہ پکڑنا چاہتا ہوں, عمل کون سا ایسا کام کر رہے ہیں, پکڑنا چاہتا ہوں. چچا سو گیا آرام سے, اور یہ کبھی آنکھیں کھول لے تو کبھی بند, کبھی آنکھیں کھول لے تو کبھی, رات بھر نہیں سوئے.
ایک رات نہیں سوئے، دوسری رات دوسرا دن پھر بھی ہلنے لگے، دوسری رات بھی نہیں سوئے، تیسری رات بھی نہیں سوئے، مگر چچا ہاتھ نہیں آئے، چچا ہاتھ نہیں آئے۔ اب جب یہ گرنے لگے، انرجی کم ہو گئی، یہ سب بولے چچا میں چل رہا ہوں، 3 دن ہو گئے نا، بولے چچا بس کی نہیں ہے، کچھ ہاتھ نہیں آئے، چل رہا ہوں۔ چچا نے مڈے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ایک بات بتا، تم میرے ساتھ 3 دن کیوں رہے؟ رہنے کی وجہ کیا تھی؟ چچا بھی نہیں رہے، بھولے ہی تھے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے چچا بتا دو کا چچا 3 دن سے نبی نے جنتی بیان کیا تو بڑے بڑے صحابی موجود تھے، لیکن آپ کا نمبر آیا، نشانہ لگایا تو آپ پہ جا کر کے گرا، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ تو چچا بولے بیٹا کوالٹی ملی؟ کہا چچا برا مت مانیو، تم سے زیادہ تو نمازیں ہم ہی پڑھتے ہیں، تم تو 5 ہی وقت کی پڑھتے ہو، ہم تو اور بھی نوافل پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا چچا تم سے زیادہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، کہا چچا تم سے زیادہ دین اور اسلام کا کام بھی ہم کرتے ہیں۔ تو چچا بولے بیٹا تمہیں کوئی کوالٹی نہیں ملی؟ صحابی سر نیچے کر کے بولے چچا برا مانیو، ذرا سی بھی ہاتھ نہیں آئی۔ بولے اچھا؟ بولے بتا بیٹا جب تو 3 دن سے میرے ساتھ رہا اور میرا مہمان رہا تو اب مجھ پہ بھی بنتا کہ میں وہ کوالٹی بتا دوں۔ اب وہ چچا وہ جو تھے صحابی رسول تو اچھل گئے، کہا چچا آنکھیں دیکھ رہا ہوں کیسی لال ہو گئے، 3 دن سے سویا نہیں ہوں، بخار آنے لگا، سویا نہیں ہوں، بتا دو۔ چچا بولے چلو رہنے دو چھوڑ، ارے بولے چچا بتا دو، آجا تم سننا چاہ رہے ہو وہ کوالٹی کیا ہے؟ اچھا چلو رہنے دو، اب کی تقریر میں کہوں گا 1400 سال کے بعد تمہارا یہ عالم ہے تو ان صحابی رسول کا عالم کیا ہوگا؟ مگر میں بتاؤں گا، ہاں بتاؤں گا ضرور، کوالٹی بتاؤں گا ضرور، مگر مجھ سے وعدہ کرو اپنے اندر وہ پیدا کرو گے۔ اتنی پیاری کوالٹی ہے، اتنی پیاری ہے، مزہ آ جائے گا، مگر بات یہ اپنے اندر پیدا کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ وہ کوالٹی کیا ذرا سن لو، توجہ سے سنو۔ چچا کہنے لگے بیٹا بتا دوں، کہا چچا بتا دو۔ کہنے لگے بیٹا نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، مگر میری فرض نماز نہیں چھوٹتی ہے، میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، میں نفل نہیں پڑھ پاتا ہوں، تم نفل پڑھ لیتے ہو، تم جوان ہو رات کو زیادہ جگ لیتے ہو۔ کہا ہاں، کہا بیٹا میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے سینے کے اندر کسی کی طرف سے میل، حسد، کینہ، تکبر اور شیطانی خرافات کو بسنے نہیں دیا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میرا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ یہ علی گڑھ کا پانی پیے ہوئے چھرا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت۔ یہ یہاں بھی پڑھا چکے، پہلے میں تقریر کرنے اس وقت تھے، ہاں بہت اچھے نیک آدمی، اور یہ سارے لوگ میں نے جو تمہید باندھی نا، تمہیں تو یہ لگ رہا کہ میں کرسی پہ ٹانگا پڑا ہوں نا تو یہی ہو سب کچھ، کوئی پتہ نہیں پیارو، ان میں، ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اب کے بعد دل میں حسد اور کینہ اور بغاوت نہیں، سینہ کیا بنائیں گے؟ محبت رسول کا۔ کیا بنائیں گے؟ محبت رسول کا۔ پیچھے والوں بولو محبت رسول کا۔ ایک شعر پڑھ دوں، مدینے کی یاد آ گئی تو
کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو بولو نا دل سب لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے نا دل کی تختی پہ میری لفظ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ بہت مجھے ہوئے ناظم ہیں ان کے نظامت سن سن کے نقل کر کر کے لوگ ناظم ہو گئے موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب بولو آمین موت آ جائیں گے موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو ہاں جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ ان کا میک بڑا پیارا کہاں کا میک ارے اللہ برکت دے فرما دل کی تختی پہ میری لفظ جس کی تحریر سے توہین رسالت ہوئے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو کمینہ لکھ دو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو ایک صحابی رسول ان کی 2 بیویاں تھیں کتنی بیویاں اور اپنا کیا حال ہے ایک نئی ناک میں دم کر رکھا ہے اچھا تنویر بھائی ایسا ہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں جی تجربہ انہیں بھی ہو گیا لگ رہا اب میں انہیں کے کاندھے میں رکھ کے تو چھوڑوں ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں بڑی خوشبو لگاتی تھی اب اتنی خوشبو لگاتی تھی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو شوہر کی خوشبو سے ہیچ رہ جاتی تھی ایک دن گزرا 2 دن گزرے دن پر دن گزرے وہ صحابی رسول کہنے لگے او میری بیویوں آج میں بہت خوش ہوں آج مجھ سے جو چاہو مانگ لو دونوں بیویاں بیٹھ گئی کہنے لگی سرتاج کپڑے اچھے پہناتے ہو کھانا اچھا کھلاتے ہو مگر ایک بات دل میں بہت دل سے ہے
اگر اجازت ہو تو پوچھ لیں۔ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی سرتاج پوچھ لے۔ کہا جی پوچھ لو۔ دونوں بیوی ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی سرتاج ذرا اتنا بتا دے آپ خوشبو خریدتے کہاں سے، آپ خوشبو لاتے کہاں سے، آپ خوشبو لگاتے کون سی ہے؟ ہم اتنی قیمتی خوشبو لگاتے ہیں مگر پھر بھی ہیچ رہ جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ دونوں بیویاں کہنے لگی او میرے سرتاج ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہماری خوشبو سے زیادہ آپ کی خوشبو ہے، لگائی نہیں تو پھر آتی کہاں سے ہے؟ اب ذرا سننے کی بات ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں سنو میرا ماجرا کچھ الگ ہے، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیوی بیٹھ گئی۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہنے لگے او میری بیویوں سنو، شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی، ذرا توجہ رکھنا، ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی، میں نے دوا کرائی مگر کھجلی ٹھیک نہ ہوئی۔ اللہ اللہ مجھے شرم لگتی تھی، ماں بہنیں ہوتی تھی، کھجانے کے لیے ہاتھ کہیں بھی چلا جاتا تھا، میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ ایک دن وہ صحابی بولے میں سو رہا تھا، لیٹا تھا، گرمی کے دن تھے، کھجاتے کھجاتے خون نکال لیا مگر مجھے نبی کی یاد آ گئی، سوڑے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی۔ وہ صحابی بولے او میری بیویوں، جب مجھے نبی کی یاد آئی تو میں اٹھا اور سیدھا نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے چمڑے کے گدے پر، گدے میں کھجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں جا کر کے نبی کے پاؤں دبانے لگا، میرے نبی سمجھ گئے کیوں آیا ہے۔ نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ذرا بتا ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تو وہ صحابی رو کر کے کہنے لگے آقا آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، ذرا پیار سے بولو اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ آقا سب کچھ جانتے، دل کے حالات جانتے۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا آپ کو پتا ہے؟ نبی بولے مجھے معلوم ہے، یہ بتاؤ تم جو آئے ہو آنے کی وجہ تکلیف ہے، تمہیں پریشانی جو ہے بیان کرو۔ وہ کہنے لگے آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں۔ نبی نے کہا دوا کرائی؟ بولے آقا دوا کرائی مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ اب میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا اپنے ہاتھ آگے بڑھا۔ وہ صحابی اپنی بیویوں کو کہانی بتا رہے، کہہ رہے سنو اب میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا، اب میرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے پسینہ لیا اور دوسرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا۔ نبی بولے اس ہاتھ پہ ملنے کے بعد سیدھا گھر چلا جا، ملتا ہوا جا اور جا کر کے پورے جسم پہ مل لے۔ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں، میں نے گھر جا کر کے وہ نبی کا پسینہ مل لیا
पसीना मलना था, खुजली तो उसी दिल खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब अब शेर सुनो, सुनना चाह रहे हो? मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, प्यार से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं पसंद आ जाएं, फिर मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में, सब लोग कहना इसको, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मोहब्बत की बात चल रही है तो एक सहाबिया की एक बात जहन में घूम रही है, वो भी बयान कर दूं या खत्म कर दूं? बोलो सुनना चाह रहे हो ना? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा है। चलो, मैं ये देख रहा था जोश के साथ होश भी है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हजरत जोश ज्यादा होश कम है। होश ज्यादा, हर एक पे उठा उठा के मारते, हाथ उठा उठा के। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। कहाँ शराफत भाई? अच्छा चले गए सदर साहब, अच्छा यही आ जाएंगे। तो इसलिए बीच बीच में मैं तुम्हें चेक करता रहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी मेहनत सब बेकार जा रही है। होता अच्छा, ये जो हाथ उठाने का मामला, अच्छे काम के लिए हाथों का इस्तेमाल करो ताकि ये हाथ तुम्हें तुम्हारी गवाही दें। बुरे काम के लिए अगर उठाओगे, हाँ बेटा बात मत करियो, बुरे काम के लिए उठाओगे तब भी गवाही देंगे कि इन्होंने बुरा काम कराया था। अच्छे काम के लिए उठाओगे तब भी ये गवाही देंगे इन्होंने अच्छा काम कराया था। मगर ये जो तुम हाथ उठा रहे हो तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम ओ बेटा, ओ बाबू, मेरा चांद का टुकड़ा, बैठ जाओ, वो भी हम जैसे मौलानाओं की गलती है, हम जैसे शायरों की, इन जैसे शायरों की गलती, जो रही बची नाजिम साहब की गलती। उठाओ हाथ, हर बात पे उठाओ हाथ। कोई कह रहा कि इधर वाले चिश्तिया सिलसिले के, इधर वाले कादरिया सिलसिले, फिर दोनों में तकरार हो रही, अब उठाओ दोनों। तो तुम्हारे हाथ उठवाते उठवाते ना तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें पता नहीं है कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना, खड़ाक से। लेकिन मेरी तकरीर में ये नहीं चलेगा। अब होश में रहोगे ना और जोश में भी रहोगे। तबरानी की हदीस से जरा सुनो, दो सहाबी की बातें हो गई बड़ी प्यार भरी। एक सहाबिया की बात सुनो, तबरानी की हदीस, और ये सहाबिया अंसारी बिरादरी की थी। कहाँ की थी? आ गए? अच्छा, हिसाब किताब कर रहे थे कितने आए कितने नहीं, कितने मार दिए कितने नहीं। अच्छा, अब मैं इनको कह सकता हूँ कि बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो सहाबिया के दिल में ख्याल आया लोग नबी को तोहफा पेश करते हैं, मैं भी कुछ पेश करना चाहती हूँ। अब उसने सोचा यार
آقا کی بارگاہ میں کیا پیش کروں، کیا پیش کروں، کیا پیش کروں؟ آج کل کی عورت ہوتی نا تو ایسی منت مانتی، ایک عورت کے سر میں درد ہوا تو 500 پتیلے بول دیے بریانی کے، 3 بیگھے زمین تھی سب بک گئی، 10 روپے کی ٹیبلٹ کھا لیتی کام ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 300 پتیلے تو ان کے چکر میں مت پڑیو۔ وہ صحابیہ آقا کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ انصاری برادری کی تھی، اپنے ہاتھ سے کپڑا بنتی تھی۔ اس نے سوچا نبی کے لیے کپڑا بنوں گی، چادر بنوں گی، مگر بننے کا انداز یہ ہوگا کہ وہ چادر جب بنتی تھی، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، طبرانی کی حدیث، اس میں آتا جب وہ چادر بنتی تھی تو بغیر وضو چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بننے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، وضو بنا کر کے اس چادر کو ہاتھ لگاتی تھی، اور ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیا کرتی تھی۔ اب وہ چادر اس نے بن لی، اب بننے کے بعد 2-3 دن اس نے برکتاً گھر میں رکھی، وضو بنایا اور چادر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ آقا کی بارگاہ میں کہنے لگی سوڑے آقا، پیارے آقا، پوری دنیا سے نرالے آقا، قبول فرما لیں۔ میرے نبی نے دیکھا یہ کیا؟ اب نبی چپ۔ کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گئے ہی نہیں، کہیں ایسے نہ ہو میری امیدوں کی لڑیاں ٹوٹ جائیں، کیا ان لوگوں کو گھر نہیں مل لیا گیا؟ یہ ادھر گئے تب ادھر جا رہے ہو؟ اچھا میں نے گئے ساتھ چاہے بھٹک گئے، کافی دیر پہلے ادھر گئے تب ادھر جا رہے ہیں، سمجھے؟ چلو توجہ رکھو میری طرف۔ اب وہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا، پیارے آقا، اس کو قبول فرما لے۔ اور نبی کی بارگاہ وہ تھی، آ جاؤ، اچھا شراوت بھائی بھی آ گئے، سونے نہیں دوں آج جب تمہیں نہیں دیا تھا۔ اب نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جس نے نبی سے مانگا تو نبی نے لفظ نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ آقا کپڑا دے، نہیں بولے، نبی بولے نہیں، یہ نہیں آج تک کسی نے سنا ہی نہیں۔ اعلی حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، پڑھ دوں۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، بولو نا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب وہ صحابیہ کہنے لگی آقا اس کو قبول فرما لیجئے۔ میرے نبی بولے کیا ہے؟ کھولو۔ اس نے جب کھولا تو کپڑا نکلا، چادر نکلی۔ نبی نے فرمایا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آقا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا، کبھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو نفل پڑھ کے بنا کرتی تھی، ہر تاگے پر آپ کا نام لیا کر
کرتی تھی، میرے نبی سے کہنے لگی آقا اس کو قبول فرما لیجئے۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے اس کو لے لیا، قبول فرما لیا۔ کہنے لگی آقا میری ایک اور امید ہے۔ کہا کیا آقا؟ آپ اس کو زیب تن فرما لینا، یعنی پہن لینا۔ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے میرے نبی نے اس کپڑے کو امامہ شریف کی جگہ نہیں باندھا، اس کو رومال کی جگہ نہیں باندھا، اس کو کرتا یا اوپر کی چادر نہیں بنایا، بلکہ اس کو میرے نبی نے لنگی کی جگہ استعمال کیا۔ اب وہ میرے آقا کی لنگی بنی۔ اب سنو اس لنگی کے بارے میں۔ میرا چاند، میرے بابو بات مت کرو، تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہو، تعجب ہے۔ پیچھے والے اتنا سن رہے ہیں اتنا اچھا، اور تم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہو۔ اب تو نہیں کرو گے نا؟ انشاءاللہ۔ ہمارے ہی تو بچے اگر ہم ہی نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ ایک دن وہ ہوگا نا یہی ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہوں گے۔ ان سارے لوگوں کی محنتیں نہیں، اور حقیقت میں ہمیں کیا، ہمیں تو پکی پکائی بریانی ملتی ہے، کرسی رکھی ہوئی، نعرہ لگانے والا ایک الگ، پھولوں کا ہار الگ، میک الگ، چکتا مکتا ہو کے بیٹھ گئے۔ پکی پکائی بریانی، ساری محنت ان سے پوچھو جو لکڑی لاتا، چاول لاتا، مسالہ لاتا، تب بریانی پکتی ہے، سمجھا؟ ہمیں تو پکی۔ اور بعض مولانا کا پھر بھی جو تقریر کرنا ہے اتنا منہ ٹیڑھا، اگر بسلری نہیں ملی تو منہ ٹیڑھا، لفافہ تھوڑا پتلا رہ گیا تو منہ ٹیڑھا۔ ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میری طرح توجہ، اصلی محنتیں ان کی، ان لوگوں کی۔ اب وہ صحابیہ نے چادر بنی، میرے نبی نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جب قبول کیا، اب ذرا آگے حدیث میں آتا، ذرا میری طرف توجہ دینا، بات نکل نہ جائے۔ میرے نبی اس چادر کو پہننے لگے، تہمت بنا لیا، لنگی بنا لی۔ کچھ دن گزر گئے، تمام صحابہ میں بات پھیل گئی، یہ وہی برکت والی چادر ہے، یہ وہی برکت والی لنگی ہے۔ ایک دن میرے نبی اسے پہن کر کے گھر سے باہر نکلے، گاؤں کا ایک رہنے والا صحابی، سیدھا سادہ بھولا بالا صحابی، جب میرے نبی سے ملاقات کے لیے آیا، راستے میں مل گیا، لنگی کو دیکھنے لگا، کہنے لگا آقا بڑی پیاری ہے، بڑی سوڑی ہے آقا، یہ لنگی مجھے دے دو نا، مجھے دے دو نا۔ میرے نبی نہیں فرماتے، نبی سے اگر قطرہ مانگو تو دریا بہا دیتے ہیں، جس کی ترجمانی اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ذرا بولو نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وہ کہنے لگے، گاؤں کے رہنے والے تھے، کہنے لگے آقا یہ لنگی مجھے دے دیجئے، یہ کپڑا مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے منع نہیں فرمایا، کہ چلو آ جاؤ۔ اب آگے آگے آقا، پیچھے پیچھے غلام، دونوں چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میرے نبی حجرے میں پہنچے، وہ باہر رک گیا، نبی نے وہ تہمت بدل لیا، دوسرا باندھ لیا، اس کی تہ بنا کر کے میرے نبی نے وہ صحابی کو دے دی۔ اس صحابی نے سینے سے لگایا، چوما بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد سینے سے لگا کر کے جھومتا ہوا چل پڑا۔ اب وہ صحابی جیسے ہی آگے بڑھا، چلتا چلا جا رہا تھا، 2-3 صحابہ جب آئے، دیکھا اس کے پاس یہ وہی چادر ہے جو میرے نبی نے لنگی بنائی تھی، فلان ساری عورت نے میرے نبی کا نام لے لے کر کے بنی تھی۔ 2-3-4 صحابہ نے اسے پکڑ لیا،
اور پکڑنے کے بعد کہا بتاؤ یہ چادر کہاں سے لا رہے ہو؟ بولو یہ چادر کس کی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ چادر نبی کی ہے، میں نبی سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ کہا تم نے نبی سے چادر کیوں لی ہے؟ کہا ذرا میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے چرائی نہیں ہے، میں نے نبی سے مانگی ہے، نبی نے مجھے تحفے میں پیش کی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے اگر نبی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو میرے نبی منع نہیں فرماتے ہیں، تمہیں پتا ہے نبی کو کتنی محبت سے، کتنا نام لے لے کر کے بغیر وضو اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، میرے نبی کے لیے وہ چادر بنی تھی، تم نے یہ چادر مانگی ہے، تمہارے اندر اتنی جرات کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، تمہارے اندر اتنی ہمت کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، تمہارے اندر اتنی طاقت کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، بولو تمہارے اندر تم غلام ہو، نبی امام ہے، تم کیسے نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہن سکتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری جرات کیسے ہوئی؟ لیکن وہ صحابی رسول کا عشق دیکھو، ان کا پیار دیکھو۔ تم بھی نبی سے محبت کرتے ہو تو سچا پیار کرنا۔ پیار کیسے کرنا؟ ذرا وہ صحابی کا جواب سنو۔ گاؤں کا رہنے والا تھا، حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، جب سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے اے لوگو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی جرات نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے ارے میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کا ماما بناؤں، اس لیے نہیں مانگی اس کا رومال بناؤں، اس لیے نہیں مانگی اس کا جبہ بناؤں، اس لیے نہیں مانگی کہ اس کو لنگی کی جگہ استعمال کروں۔ کہا پھر کیوں مانگی ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ کل کو جب میں مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا، میرا بیڑا پار ہوگا۔ لو پتہ ہی نہیں چلا 1:45 بجنے والے، کتنے بجنے والے ہیں یا بج گئے؟ شاید بج گئے لگ رہے ہیں نہیں، ہاں میری گھڑی میں 1:47 ہو گئے، 1:45 ہو گئے۔ اچھا چلو 2 بجا لیتے ہیں، کیا ارادہ؟ 2 بجا لیں؟ نہیں سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھوا لوں؟ فیل تو نہیں ہو گئے؟ دیکھ لیو اچھے فیل ہو جائیں میری تقریر میں، لیکن ہاں تم رکھ لو، تلمبا اٹھاؤ گے پتہ نہیں دروازے پہنچاؤ گے کیا۔ دیکھو یہ مجمع ہے، پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہے۔ 5 انگلیاں یہ برابر نہیں، ان میں سے یہ انگلی شہادت کی ہے۔ شہادت کس کی ہے بولو؟ سارے لوگ اس انگلی کو اٹھا کر کے کلمہ شریف پڑھو، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں بخشش ہو جائے۔ علماء اس لیے اٹھا لے تاکہ ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ سب لوگ یہ والی شہادت والی انگلی اس کو گواہ بناؤ، اٹھاؤ سب لوگ شہادت انگلی اٹھا کے پڑھو لا الہ، کوئی بھی رہے نہیں، سب لوگ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ یہ انگلی اپنے ماتھے پر رکھ لو، دیکھیے ان کا ماتھا نیچے۔ اللہ کے بندو تمہارا ماتھا یہ ہے، اچھا تم تو تمہارے حضرت بھی یہی رکھ رہے، اچھا بعد میں لاؤ سرکا کے۔ اچھا صدر صاحب نے کہاں رکھی ہے؟ اچھا میک والے بھی اب سرکار آئے ایسا کر کے؟ ہاں میں کہہ رہا پکڑے جاؤ گے تم، مولویوں سے بچ کے نہیں جاؤ۔ اس محلے کا کیا نام ہے حضرت؟ راول بہار اور بدھ بہار، راول بہار بدھ بہار۔
آج مجھے پتہ چلا راول بہار بدھ بہار والوں کا ماتھا نیچے آ گیا. ایک بات بتاؤ, اس میں بھی سبق ہے, سبق, خالی ہنسنے کی بات نہیں, سبق. میں میک سے بول رہا ہوں, سب کو سنائی دے رہا ہے, اور سب لوگ اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سدھرے ہوئے ہیں, مگر ایک نے بھی میری بات نہیں مانی. تم تو تمہارے میک والے نے بھی نہیں مانی. سب یہی رکھ رہے ہیں. ایک نے بھی جو میں نے کہا وہ نہیں. میں نے ماتھے پہ کہا تو تم نے یہاں کیوں رکھی بھائی؟ ایک بھی اللہ کے بندو, ہمارے یہ بھائی گڑے, انہوں نے بھی نہیں مانی. کسی نے نہیں مانی, کسی نے. اب اس کو سنو, کیوں نہیں مانی؟ اس لیے تم مجھے اور تم وہ چینل والوں نے بھی نہیں مانی, وہ بیٹھے ہیں, سمجھے کیا نام ہے ان کا, طارق بھائی, انہوں نے بھی نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, کیونکہ میں خود یہیں پہ رکھ رہا ہوں, اور یہ میرا بولنے والا مطلب قول الگ ہے. کہہ تو یہ رہا ہوں ماتھے پہ رکھو, اور کر غلط رہا ہوں, یہاں رکھ رہا ہوں. کہہ کچھ رہا ہوں اور کر, اس لیے میرا عمل غلط ہوا یہ. مگر تم اتنے ہوشیار ہو, کئیوں کی تو شادی ہو گئی ہے, پوتے والے بھی ہیں, سب باتیں ہیں, مگر ایک نے بھی میری سنی نہیں. وہی کر رہے ہو جو مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یہی ہے نا, جو اگر میں یہاں رکھتا تو تم یہاں رکھتے, میں یہاں رکھتا یہاں رکھ. اللہ کے بندو, اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اور اپنی اولاد سے یہ کہو بیٹا فجر بھی پڑھ, ظہر بھی پڑھ, عصر بھی پڑھ, اور تم پڑھو نہیں, تو تمہاری اولاد نماز پڑھے گی؟ جب تمہیں کرتا ہوا جو دیکھے گی, ابا تو پڑھتے نہیں, تو اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ اگر ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا ہے تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا. سب لوگ ماتھے پہ رکھو, اب رکھ لی دیکھو, کیونکہ اب تم سدھر گئے. کیوں؟ تم سے پہلے میں سدھر گیا. یہ تو بات ہوئی. اگر میں نے یہاں رکھی تو تم نے رکھ لی. تو اگر بچوں کو سدھارنا ہے تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا. اور سدھرنے کا طریقہ اب سے ہی یہ شروع کر دو, فجر سے ہی مسجدوں کو آباد کرو, نماز کی پابندی کرو. صحیح بتا رہے ہو حضرت. اگر نماز جو پڑھنے والا ہوتا ہے, ان علماء سے پوچھو, اور نماز نہ پڑھے, وسیم میاں صاحب سے پوچھو, یہ میرے علاقے کے ہیں, اور اگر نماز نہیں پڑھتا, جیسے ٹائم تھوڑا سا نکل جاتا نا, تو معلوم ہے اس کو بے چینی لگتی ہے, یار پتہ نہیں کیا چیز بھول گیا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھو. اور جو پڑھتے نہیں ہیں تو وہ جمعے میں بھی 2 فرض پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے انہیں کوئی بلم مار رہا. صحیح بتا رہے ہو, ایسے بھاگتے ہیں. اس لیے اپنی عادت اچھی کرو. بولو پڑھو گے نماز؟ آج کے بعد کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے, ستاؤ گے تو نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور بتا دوں, بیٹا تم اسکول پڑھتے ہو تو اسکول ٹاپر بنو, ٹھیک ہے؟ اگر انگلش میں کمزور ہو, ٹیوشن لگاؤ. میتھ میں کمزور ہو, موبائل کے ذریعے. کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہو, آگے بڑھو, اور قرآن شریف بھی پڑھو. اور ہاں, لڑکیوں کو موبائل مت دینا. مجھے یاد آ گیا, کیونکہ میں رات کا بھی جگا ہوا تھا, اب بھی, تو میں نے قاری صاحب سے کہا مجھے کہیں ایسا کر دو جو میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں. تو ان کے گھر پہ یہ مجھے لٹالا ہے. میں نے پوچھا آپ کا گھر ہے؟ تو بتایا وہاں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں. موقع اچھا ہے, ورنہ ہوائیں نا بری چل رہی ہیں. اشارے سمجھنا میری, ہوائیں جو ہے نا, ہوائیں غلط چل رہی ہیں, کورونا سے بھی زیادہ زہریلی ہے. اگر بچی ہاتھ سے نکل گئی تو پلٹنے کا نمبر نہیں آ رہا ہے. میرے اشارے تو سمجھ رہے ہو گئے, سمجھ رہے؟ اس لحاظ سے اس بری ہوا سے بچانے کے لیے, خراب ہوا سے بچانے کے لیے ہمیں مدرسوں میں ڈالنا ضروری ہو گیا. کسی کی بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے. اس کا ایمان خراب ہو, اس کا نفس خراب ہو, اس کی زندگی خراب ہو, اس کی عزت خراب ہو, تو اس کے لیے ہاسپٹل نہیں مدرسہ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ مدرسہ ہے, تاکہ اس کی جو عالمہ پڑھانے والی ہیں وہ اچھے سے پڑھائے گی,
اور اس کی نس نس میں یہ داخل ہو جائے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، میں کسی غیر کی موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھوں گی، چاؤمین، برگر، پیزا، موموز یہ کھانے نہیں جاؤں گی، میں کسی سے چیٹنگ سیٹنگ موبائل پہ نہیں کروں گی، جب اس کی عالمہ یہ مدرسے میں پڑھائے گی تب، ورنہ ہم اور آپ دن بھر کام میں لگے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، ہم سمجھ رہے ہیں بچوں کے لیے کما رہے ہیں، لیکن بچوں کے لیے کما تو رہے ہیں، بلڈنگیں بنا لی مگر بچوں کو نہیں سنبھالا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب مدرسے کھل گئے ہیں تو میں یہ آپ سے میری وصیت مان لو یا نصیحت مان لو، اتنا خرچ کرتے ہو تو اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کچھ خرچ کرو، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انشاءاللہ بولو، جن کی بچی ہیں انہیں پڑھاؤ، جن کے بچے ان کو بھی پڑھاؤ، اور جو بچے پڑھنے کے لائق ہیں انہیں خالی مت گھماؤ، انہیں کام پہ لگاؤ، انہیں کام سکھاؤ، خالی رہے گا تو بدماشی کرے گا، موبائل چلائے گا، غلط لڑکوں کے ساتھ دوستی کر کے ہو سکتا ہے نشے کی عادت، اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ ہوا بہت بری چل رہی ہے نا، ہو سکتا ہے نشے کی عادت پڑ جائے، شراب یا بیئر یا جوئے کی عادت پڑ جائے، تمہیں معلوم ہے کتنا برے حالات ہیں، تو اس لیے اس لحاظ سے انہیں ویزی رکھنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، محبت کی معراج کب؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے؟ بولے انشاءاللہ۔ کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے؟ بولے انشاءاللہ۔ شریعت مصطفیٰ کے پابند رہو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ دین کے کام میں لگے رہو گے اور محنت سے کام کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔